کہ پاکستان کا ہر شہری، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ لبرل ہے، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے یا نہیں ہے، اس سے آپ ایک سوال کریں کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے تو آپ کو 99% جواب ملے گا کہ نہیں۔ جب آپ یہ مانتے ہو کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، یورپی یونین پاکستان کا دوست نہیں ہے، تو پھر یورپی یونین جس شخص کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ پاکستان کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ کا جو ٹائٹل عمران خان کا تھا وہ سعد رضوی صاحب نے چھین لیا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ایسے ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایسے دلیل کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اگر پاکستانی عوام حق اور باطل کو نہیں سمجھتی کہ امت مسلمہ کا حقیقی لیڈر کون ہے، یہ فرق محسوس نہیں کر سکتی تو یقیناً وہ صرف اور صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو انسان کہنا یا انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ان میں نہیں ہے کہ اتنے واضح دلیل اور ثبوت کے ساتھ بھی اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ عمران خان کا جو امت مسلمہ کا ٹائٹل تھا وہ سعد رضوی صاحب نے چھین لیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ وہ کیسے، میں آپ لوگوں کے سامنے عمران ریاض کا ایک کلپ رکھوں گا، ایک شیخ رشید کا رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اگر وہ گدے کو گھوڑا کہنا شروع کر دے کہ بھئی یہ گھوڑا ہے تو وہ گدا گھوڑا نہیں بن جائے گا۔ 25 کروڑ کیا 25 ارب لوگ بھی کہنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ جو گدا ہے یہ گھوڑا ہے تو وہ گھوڑا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ گدا ہے ہی گدا، تو پھر وہ گھوڑا کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح پاکستانی کی قوم بھی ایک اپوزٹ، یعنی کہ ایک آدمی کو امت مسلمہ کا لیڈر تصور کرتی ہے کہ یار یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا کہ حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا لیڈر کون ہے۔ یا تو یہ لوگ جتنی بھی عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں، نون لیگ کی لوگ بھی کچھ نہ کچھ نواز شریف کی تصویریں لگا کے وہ بھی امت مسلمہ کا لیڈر اس کو کہتے ہیں، یا تو آپ امت مسلمہ کا جو شوق آپ کو ہے وہ ختم کر دو، آپ کہو کہ ہم ایک لبرل انسان ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ہمارا لیڈر امت مسلمہ کا ہے، تو پھر یہ ویڈیو لازمی دیکھنا۔ ناظرین، عمران ریاض کا کلپ میں اس لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی دوست ہیں ان کے سامنے کسی کا بھی بیان رکھو تو وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ عمران ریاض کا اس لیے کہ اس ٹائم قائم مقام جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ اگر جس طرح عمران خان نے کہتا ہے نا کہ وزیر اعظم قوم کی باپ کی جگہ ہوتا ہے، جنرل باجوہ جو تھا جنرل تھا وہ قوم کی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اگر عمران خان کے الفاظ دہرائے جائیں تو یعنی کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کا جو قائم مقام باپ ہے وہ اس ٹائم عمران ریاض ہے۔ عمران ریاض کی وہ کئی دوست کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا عاشق ہے، تو اس لیے عمران ریاض کا ثبوت پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ رشید کا بیان رکھوں گا، عمران خان کا رکھوں گا۔ یقین مانے کہ اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر آپ حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتے، امت مسلمہ کے لیڈر کو نہیں پہچان سکتے، تو پھر آپ کو ایک انسان کہلانے کے آپ قابل بھی نہیں ہیں۔ سنو ناظرین عمران ریاض کیا کہتا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی بول پڑا، امریکہ بھی بول پڑا، یورپ سے آوازیں آ رہی ہیں، پوری دنیا کے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بدترین فسطائیت، جبر اور ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر ہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جو ورکنگ گروپ ہے اس نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ورکنگ گروپ نے نہ صرف عمران خان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا بلکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گمشدگی اور غیر قانونی گرفتاریوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ بھی بول پڑا، امریکہ بھی بول پڑا، یورپی یونین بھی بول پڑا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے۔ کون کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ۔ اب ناظرین کہ امریکہ کی کانگریس جماعت نے بل پیش کیا کہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کے حق میں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ میں عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ کے جو کانگریس جو ان کا ورکنگ گروپ ہے اس نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب پورا یورپی یونین کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ عمران خان کے ساتھ۔ اب سنو شیخ رشید کیا کہتا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ روس نے اور دوسرے ملکوں نے جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دیے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ ناظرین شیخ رشید نے واضح الفاظ میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی
ہمارے اوپر رشیا کا پریشر ہے, سعودیہ کا پریشر ہے, یورپ کا پریشر ہے کہ آپ نے طریق لبیک کے خلاف کیا کیا. سعد رضوی صاحب اس ٹائم جیل میں تھے, کیا کیا؟ تو ہم نے کہا ہم نے اسے کالا دم کرا دے دیا. عمران خان ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ جب سعد رضوی صاحب کے حق میں ٹویٹر ٹرینڈ بنایا گیا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ تھا, 25 لاکھ لوگوں نے سعد رضوی صاحب کو رہا کرو کے ٹویٹ کیے تھے. اس ٹائم عمران خان نے کہا تھا کہ طریق لبیک والے ہم کو بدنام نہ کریں, پریشان نہ کریں, ہم مجبور ہیں, ہمارے اوپر پریشر ہے. اب ایک شخص جیل میں ہے پاکستان میں اور یورپی یونین پریشر ڈال رہا ہے کہ اس کو جیل میں رکھو, ان کو کالعدم قرار دے دو, اور وہی یورپی یونین عمران خان کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے کہ اس کو رہا کرو. اب میں ڈاکٹر اسرار احمد کا حوالہ نہیں دوں گا, اب میں حکیم سعید کا حوالہ نہیں دوں گا, اور کافی ثبوت ہیں پرانے اخبارات, اس کا حوالہ نہیں دوں گا. لیکن سمپل اور سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا امت مسلمہ کے لیڈر کے لیے یورپی یونین آواز اٹھائے گی کہ اس کو رہا کرو؟ کیا یہود و نصارہ امت مسلمہ کے لیڈر کے ہم درد ہیں؟ یعنی کہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ایک طرف وہ عمران خان جو یورپ میں پلا بڑا ہے, جس کے درجنوں ثبوت موجود ہیں کہ وہ اسرائیل اس نے فنڈنگ اس کو لیا ہے, انڈیا سے فنڈنگ لیا ہے, امریکہ سے فنڈنگ لیا ہے, اور اس نے جو بیانیہ بنایا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, امریکہ کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو یہ کامن سینس کا سوال ہے. ایک باشعور شخص تھوڑا سا بھی عقل اگر وہ رکھتا ہے تو جس کو عمران خان آنکھیں دکھا رہا ہے, جس کو عمران خان, جن لوگوں نے عمران خان کو اتارا ہے پی ٹی آئی کے بقول کہ امریکہ نے عمران خان کو اتارا ہے, اور یہ جو حکومت ہے یہ امریکہ کی حکومت ہے, تو وہی لوگ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر دو. تو ناظرین, یہ سمپل اور سادہ الفاظ میں ہے کہ ایک شخص کی یورپی یونین کھل کے مدد کر رہا ہے کہ بھئی اس کو رہا کرو, اور ایک ایسا شخص تھا جس کے لیے یورپی یونین پریشر ڈال رہا تھا کہ ان کو جیل میں ڈالو, ان کو کالعدم قرار دو, ان کے فیس بک کے اوپر پابندی ہے, ٹویٹر کے اوپر پابندی ہے, مین سٹریم میڈیا نہیں دکھاتا ہے. اب قوم کے آگے میرا سوال ہے کہ خدارا, یا تو آپ کہو کہ ہم جانور ہیں, یا تو آپ کہو کہ ہم اندھے مقلد ہیں, یا تو ہم کہو کہ بھائی ہمارا تعلق نہ اسلام سے ہے, نہ پاکستان سے ہے, نہ غریب عوام سے ہے, ہمارا تعلق عمران خان سے ہے. عمران خان جو بھی ہے جیسا بھی کرتا ہے تو ہمارا تعلق عمران خان سے ہے. تو پھر آپ سے بڑا جہل بھی کوئی نہیں ہے کہ لیڈر کو لوگ کسی وجہ سے پسند کرتا ہے کہ یار یہ اس کی پالیسی اچھی ہے, یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, یہ پاکستان کو ترقی دلائے گا. لیکن یہ سب کچھ ثبوت ہونے کے باوجود کہ یورپی یونین جس شخص کو سپورٹ کرتا ہے وہ کبھی امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کئی بار اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی ذات نے اتنا عقل اور شعور نہیں دیا ہے, آپ کے دماغ اتنا کام نہیں کرتا ہے, لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا جو لیڈر ہے, آپ جس کو لیڈر مانتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے یا اسلامی لیڈر ہے یا اسلام کے اوپر چلنے والا ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ یار کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص امت مسلمہ کا لیڈر ہے یا اسلامی لیڈر ہے, تو آپ اس کے اوپر غور مت کرو. آپ یورپی یونین کے دیکھو کہ جس کو یورپی یونین سپورٹ کر رہا ہے, آپ آنکھیں بند کر کے, چاہے اس کی اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے, چاہے وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے, کتنا بھی بڑا وہ مذہبی ہے, لیکن اگر یورپی یونین اس کی مدد میں آ گیا تو آپ آنکھیں بند کے سمجھ لو کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے, چاہے وہ داڑھی مون ہے, چاہے دیکھنے میں وہ لبرل ہے, لیکن یورپی یونین اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہی مخلص آدمی ہے پاکستان کے لیے. تو ناظرین, اب واضح دلیل ہو گیا ہے کہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا لیڈر کہلانے کا جو حقدار ہے صحیح معنوں میں, تو وہ صرف سعد حسین رضوی صاحب ہے کہ یورپی یونین اس کو پسند نہیں کرتا ہے. یا تو یہ مان جاؤ کہ یورپی یونین ہمارے وفادار ہیں, یورپی یونین پاکستان کا خیر خواہ ہے, یورپی یونین ہمارا دوست ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو تو سیدھے قرآن کے خلاف جاتے ہو. بلکہ میں کئی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری, چاہے وہ مذہبی ہے, چاہے وہ لبرل ہے, چاہے اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے, چاہے وہ سیاست میں ہے یا نہیں ہے, اس سے آپ ایک سوال کریں کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے, تو آپ کو 99% جواب ملے گا کہ نہیں.
जब आप ये मानते हो कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, तो फिर यूरोपीय यूनियन जिस शख्स को सपोर्ट कर रहा है तो आप समझ लो कि वो पाकिस्तान के हक में सही नहीं है, वो उन्हीं का लोग है, उन्हीं का एजेंट है, उन्हीं का पाला हुआ शख्स है। तरकम नाज़रीन देखो आगे कौम क्या करती है, लेकिन इमरान खान के अब बैरूनी मुल्क से बड़े बड़े मुतालबे आ रहे हैं, उन लोगों के मुतालबे आ रहे हैं जिनके इमरान खान आंखों में आंखें डाल के बात करता है। बस अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे। सही जहल कौम तैयार किया है इमरान खान ने। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।